حسين حسين. میں قرآن کی آیتیں اول تو پڑھتا ہوں انشاءاللہ، اور اگر پڑھتا ہوں تو کیا کبھی مجھے رونا آیا؟ 30% قرآن آخرت کی مارکیٹنگ کر رہا ہے، 30% آلموسٹ. قیامت، اعمال، جہنم، جنت. مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں پڑھتا ہوں مجھے کچھ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب لیئرز دنیا کی بہت لگ گئی ہیں. ذرا سی صاف ہوں تو میں بھی گریا کروں گا. وہ بدو شخص رسول کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسلام سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے تعلیم دے. ایک صحابی کو کہتے ہیں کہ اس کو فلانی قرآن کی آیتیں سکھاؤ. وہ ایک چھوٹی سورت سنتا ہے، وہ کہتا ہے بس میں نے سیکھ لیا، اور چلا جاتا ہے. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، تو اس کو تو بھی تھوڑا سا پڑھایا اور کہتا ہے میں نے سیکھ لیا. کہا ہاں، وہ فقیہ ہو کے گیا ہے، کیونکہ جو اس نے سنا اس کو اپنے وجود میں لیا ہے. اس نے ہم قرآن کی آیات کو کیا اپنے وجود میں لیتے ہیں؟ عزیزان محترم، قرآن سے انسیت کتنی ہے خوب ظاہر ہے. انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے تمہیں لیلۃ القدر میں اس کو اتارا ہے. یہ قرآن ظاہر ہے ایک منزلت اور ایک حیثیت رکھتا ہے. وہ یہ اس عالم سے نیچے آیا ہے. الفاظ کی حقیقت قرآن اس عالم میں محفوظ ہے. یہ الفاظ ہیں جو نیچے اترے ہیں، اور خود اس کے اندر جو ہے وہ کئی جو ہے وہ معنی پوشیدہ ہے. لیکن کیونکہ میں وہ القارعات القارعات پڑھتا ہوں تو مجھے کوئی رونا نہیں آتا. الم یعلم بان اللہ یرا، مگر کیا تم نہیں جانتے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے؟ قرآن ہے. اگر مجھے باہر چلتے ہوئے کیمروں کا ڈر رہتا ہے کہ گاڑی پہ ٹکٹ آ جائے گا، لیکن خدا کے کیمرے کا ڈر مجھے نہیں ہے. خدا کا کیمرہ نہ صرف عمل کو دیکھتا ہے. سورہ توبہ میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے اے رسول ان سے کہہ دو کہ یہ عمل کیے چلے جائیں، اللہ، ان کا رسول اور مومنین کی ایک جماعت دیکھ رہے ہیں. اور ان کا دیکھنا ہمارے دیکھنے جیسا نہیں ہے کہ بہرحال ابھی کوئی آپ کا کھڑا ہوگا یا کوئی اندر آیا تو میری نگاہ پڑی. نہیں، ان کا دیکھنا نیت اور ارادوں کو دیکھ لیتا ہے. جب انسان سوچتا بھی ہے وہ بھی ان کو پتا ہے کیپچر کر رہے ہیں. اور یہ تو بہرحال معصومین ہے، اولیاء خدا ایسے تھے. آغا بہودینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو قم المقدسہ میں حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ وہاں دفن ہے. ان کا شاگرد کہتا ہے کہ میں گھر سے باہر نکلا درس پہ جانے ان سے باہر جانے کے لیے، تو بارش کا پانی تھا سڑک پہ. ایک گاڑی تیزی سے گزری اور پانی اڑاتی ہوئی چلی گئی. میرا لباس خراب ہو گیا. میں نے برا بھلا کہہ دیا اسے، وہ تو چلا گیا. میں نے لباس تبدیل کیا اور میں وہاں گیا. کوئی موجود نہیں تھا، وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی کسی کتاب میں کچھ لکھ رہے. اسی حالت میں انہوں نے مجھے کہا اگر اس ڈرائیور نے غلطی کی تھی تو تم نے اسے ایسے الفاظ سے کیوں پکارا؟ جبکہ میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا. مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں. اولیاء خدا دیکھ رہا ہوتا ہے. امام تو پھر امام ہے. عزیزان محترم، بات یہ ہے کہ ہم اگر ان آیات کو وجود میں لیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی معاملہ کوئی اور ہے. یہ جو اتنی کھٹ پٹ لائف کے اندر بھاگ دوڑ ہے، خامخواہ بھاگ رہی ہے. انسان اس بہاؤ کے ساتھ چلے جس سے پوری کائنات چل رہی ہے. میرے شور شرابے سے، میرے اضطراب سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر میری فریکوینسی اس اذکار کے ساتھ ہو گئی کہ جو کائنات میں ہو رہا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان کیا کر رہا ہے؟ تسبیح کر رہا ہے. کیا میں اس تسبیح کو سنتا ہوں؟ کیا ابھی میں نے اس ذکر کو سنا؟ مجھے شور اتنا ہے میرے کانوں میں، ٹی وی چینل بند ہوتا ہے تو انسٹا
فیس بک، یوٹیوب، جب تک آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوتی میں تو سوتا بھی نہیں بند کر کے فون، کیونکہ میں نے اتنا اپنے آپ کو آکوپائڈ کر لیا ہے. میں نہیں چھوڑا اپنے، میں چھوڑی نہ، میں اپنے آپ کو موقع نہیں دے رہا کہ مجھے یہ اذکار الہی کی آواز آئے. یہ میرے کانوں میں کب سنوں گا؟ مرنے کے بعد. مرنے کے بعد تو کیا فائدہ کچھ سننے کا؟ کمال تو زندگی میں ہے ان ساری چیزوں کو سننے کا.